تو جو اس کے خلاف بولتا ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ میلاد کا منکر ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آ جائیں، اپنی تلوار سے سب کی گردنیں اتار دیں۔ ہم ان سے بیزار تھے، ہم ان حرکتوں میں ملوث نہیں تھے۔ ان کی تاریخ وفات مؤکد ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہے، تو آج کل دیکھتے ہیں ہم اکثر لوگ میلاد منا رہے ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کو، کیونکہ یعنی میلاد کا دن تو کہیں بھی یعنی ایکوریٹ نہیں ہے، تو کیا یہ ان کا یہ میلاد بنانا صحیح ہے؟ دیکھیں علی بھائی، آپ نے بہت سینسیٹیو سوال کیا ہے دور جدید کے حوالے سے اور سوسائٹی کے حوالے سے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا آپ کو بریف کروں گا اس کے اوپر کہ 12 ربیع الاول کو جو ماحول ملک پاکستان میں بنا ہوتا ہے، کوئی بھی دانشور، کوئی بھی اہل علم اور سنجیدہ عالم اس کے ساتھ ایگری نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام کی کیفیت حالت غیر بنی ہوئی تھی، رو رو کے حلق میں آواز بند ہو گئی تھی۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کہنے لگے کہ جس نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑا اور خطبہ دیا، اور ایک لمبی یعنی داستان ہے کہ پوری امت کو اس وقت اس موقع پہ سنبھالا۔ اب چونکہ جو ملک پاکستان میں یہ ماحول بنا ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ شاید جو بھی بندہ اس کے خلاف بولتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ میلاد کے منکر ہیں، ان کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں ہے، یہ اس کے اینٹی لے جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں ہے، وہ اس کو تو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ بالکل، وہ تو مومن ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ جو آپ نے فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی روڑوں کے اوپر پھیلائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اہل علم ایگری نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مسلک بریلوی کے معتبر علماء، اس پہ مفتی منیب الرحمن صاحب سر فہرست ہیں۔ اپنی نجی محفل کے اندر وہ اپنے رفقا سے کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا حساب کتاب کون دے گا؟ ممبر رسول امانت ہے، اس سے صدائیں لگنی چاہیے کہ امت کس طرف جا رہی ہے۔ کراچی کے ایک بہت مشہور مفتی ہیں، آپ یہ آڈینس کو ان کی یہ تقریر بھی سنا دیجئے، یہ مفتی صاحب کی پوری تقریر سن لے۔ نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے۔ میلے ٹھیلے لگ گئے، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے۔ میلہ بنا دیا ہے، عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں۔ صاحب بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے۔ ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے۔ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا۔ اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دے۔ ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے۔ یہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو۔ آپ آوارہ گردیاں کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، پھر آ کے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہے کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے، پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا۔ چیک لے کے جیب میں رکھیں گے، بیٹا تو فکر کیوں کرتا ہے، فقیر ہے نا۔ یہ دیکھیں مفتی صاحب خود فرما رہے ہیں، ان کی پوری ڈسکشن میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس وقت جو گلی کا محلوں کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ مفتی اکمل صاحب ہیں، کیو ٹی وی پر بھی آتے ہیں اور یہ برملا طور پہ بتا رہے ہیں کہ جتنی لائٹنگ ہے، پھر گیدرنگ ہے، غلط گیدرنگ ہے، بے پردہ عورتوں کا نکلنا، پھر ڈانس کرنا ٹرالیوں کے اوپر، پھر اسی طرح سے عجیب و غریب قسم کے تماشے کرنا،
इसका विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बिगाड़ा जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अल्लाह की कसम, अगर इस माहौल के अंदर अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ जाएं, अपनी तलवार से सबकी गर्दनें उतार दें कि बदनसीबो बदबख्तो, मेरे बेटों ने, मेरे बेटे ने करबला के अंदर अपने नाना के दीन को बचाने के लिए गर्दन उतरवा दी, और आपने मेरे उसी नवासे के नाना के दीन का क्या हाल कर दिया कि पिछले साल आप ये ऑडियंस को दिखाएं कि मुल्तान के अंदर यंग लड़की को हूर बना के पेश कर दिया गया, तख्ते पे बिठाया है। ऑडियंस को ये वीडियो चलाएं। इस लड़की को सबकी ज़ियारत करवाई जा रही है। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी इस तरह से मनाई जाती है? बिल्कुल नहीं। ढोल बजा के, क्या खुसरे नचवा के, क्या इस तरह से सीटियां बजा के इस तरह से बजाई जाती हैं? तो जो इसके खिलाफ बोलता है उसको क्यों कहा जाता है कि ये मिलाद का मुनकिर है? मिलाद का मुनकिर नहीं है, हुजूर की खुशी मनाते हैं, लेकिन हमारा अपना तरीका है। हम दुरूद कसरत से पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम खैरात करते हैं। कौन मना करता है? सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक करते हैं। इन चीज़ों से तो कोई भी मना नहीं करता। अलबत्ता दौरे जदीद के अंदर ये जो मुरव्वजा तरीके अपनाए गए हैं, इनसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हैं, और महशर के मैदान में हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, आपके दीन की सही आवाज़ हमने उम्मत तक पहुंचाई थी, हम इनसे बेजार थे, हम इन हरकतों में मुलव्विस नहीं थे, हम आपकी खुशी मनाते थे नमाज पढ़ के, दाढ़ी रख के, सुन्नत लिबास पहन के हम आपका मिलाद मनाते थे।